السلام علیکم۔ ڈونٹ الاؤ اینی پرسن ٹو مینیج یور سیلف۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو مینیجر مت بنائیں، اپنی مینجمنٹ آپ خود کریں۔ آپ میں اتنی کوالٹی ہونی چاہیے، اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ڈیسیژنس خود لے سکیں، اپنے لیے اچھا برا خود سوچ سکیں۔ ہمارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سب سے بیسٹ گارڈینز ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پیرنٹس سے بھی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بڑا ایک ڈپلومیسی یا دوگلا پن پایا جاتا ہے کہ جب پیرنٹس بچوں کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کرتے ہیں، تو اگر وہ شادی ورک نہ کرے اور بیٹی کا یا بیٹے کا خدا نخواستہ گھر خراب ہو جائے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ پیرنٹس کبھی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے، نہ ہی برا سوچتے ہیں۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد ہمارے پیرنٹس ہمارے بیسٹ گارڈین ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کی بات سننی چاہیے، فالو کرنی چاہیے، ماننی چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی والدین کے کیے ہوئے فیصلے بھی انسان کی پوری زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں خود میں اتنی کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کے ڈیسیژن خود لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پیرنٹس جو فیصلہ کریں وہ صحیح نکلے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ والدین کے کیے ہوئے فیصلے بچوں کے حق میں بہت غلط نکلتے ہیں اور ان کی ساری زندگی جو ہے وہ سپوائل ہو جاتی ہے۔ بچے بھی جو اپنے لیے فیصلہ کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ بھی ٹھیک نکلے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی لائف کی جو مینجمنٹ ہے وہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ پیرنٹس ہمارے گارڈین ہیں، بچوں کے گارڈین ہوتے ہیں۔ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی بات سنیں، وہ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ پیرنٹس بچوں کو ٹیچر بنانا چاہتے ہیں، لیکن بچے کچھ اور بننا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے پیرنٹس ان کو فورس کرتے ہیں۔ بچوں کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے، جو ایبلٹی ہوتی ہے کچھ کرنے کی، فرض کریں ایک بچی ہے، اس کو اس کے جو فادر ہیں وہ ٹیچر بنانا چاہتے ہیں، مگر وہ بچی جرنلسٹ بننا چاہتی ہے۔ جرنلزم کوئی ایک بہت ہی بہترین شعبہ ہے، یہ کوئی غلط شعبہ نہیں ہے، اور جو بچی جرنلسٹ بننا چاہتی ہے، پیرنٹس کو چاہیے کہ اس کی بات سنیں، اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اس کو خود مینجمنٹ کرنے دیں اپنی، کیونکہ مستقبل اس کا ہے، زندگی اس کی ہے، تو لائف اس نے گزارنی ہے، تو اپنے لیے فیوچر میں اس نے کیا کرنا ہے اسے سلیکشن کرنے کا رائٹ بچوں کو دیں۔ بچوں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے ان کو سلیکشن کا رائٹ دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مینجمنٹ ہے وہ پیرنٹس کو چاہیے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی کا یہ اہم ترین فیصلہ جو ہے وہ شادی اگر صحیح ہونا ہے تو آپ کے پیرنٹس سے بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ کا فیصلہ غلط ہونا ہے تو اگر آپ خود کرو گے تب بھی ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ڈپلومیسی سے مراد میری یہ ہے کہ جو ہمارے پیرنٹس بچوں کے حق میں، ہمارے پیرنٹس ہمارے حق میں جو فیصلہ کرتے ہیں، اگر کل کو وہ غلط ثابت ہو اور زندگی بچے کی خراب ہو جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ پیرنٹس کبھی بھی بچوں کا برا نہیں سوچتے۔ آبویسلی پیرنٹس بچوں کا برا نہیں سوچتے، مگر ان کے ہاتھوں بھی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو اپنا فیصلہ یا اپنے ڈیسیژنس خود لینے دیں، تاکہ کل کو وہ آپ کو بات نہیں سنا سکیں گے کہ آپ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا تھا، اس لیے یہ میرے حق میں غلط ثابت ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بچے فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ ان کے حق میں غلط ثابت ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی کی تھی، اب بھگتو۔ جب پیرنٹس ہمارے حق میں فیصلہ کرتے ہیں وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے تو اس سے ٹالریٹ کرنا چاہیے۔ جب ہم خود اپنے حق میں فیصلہ کرتے ہیں وہ غلط ثابت ہو جائے تو اسے بھی کھلے دل سے ہمارے ریلیٹیو کو، ہمارے پیرنٹس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ انسان کبھی بھی اپنا برا نہ سوچتا ہے نہ کرنا چاہتا ہے۔ جو رشتے ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کا نہ برا سوچتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں۔ بات کہیں سے کہیں نکل گئی ہے، بات ہو رہی تھی یو شوڈ نیڈ ٹو مینج یور سیلف بائی یور ڈیسیژن۔ آپ اپنے آپ کو خود مینج کریں، اپنی جو ڈیسیژن ہے خود لیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ میں اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ اپنا مینیجر مقرر کسی کو مت کریں۔ پیرنٹس تو گارڈین ہیں، ان کو حق ہے آپ کے فیصلے کرنے کا اور آپ کو مشورے بھی دینے کا۔
لیکن پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ بچوں کو اپنے ڈیسیژنز خود لینے دیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے ریلیٹیوز۔ ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ ہماری زندگیاں مینج کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہونی ہے، اس کے رشتہ دار کچھ کہیں گے یہ اس کا رشتہ مجھے مل جائے، کچھ جو ہے وہ اسے ریجیکٹ کریں گے، یعنی اس کی لائف کو مینج کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے رہنا چاہیے۔ اگر گھر میں اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو خالہ یا ماموں گھر میں آئیں گے، وہ اس کے مینیجر بن جائیں گے کہ آپ کی بیٹی کے سر میں دوپٹہ نہیں ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ آگے چل کے باقی خاندان پھیلائیں گے کہ ان کی بیٹی تو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو صحیح غلط بتا دیں، مینجمنٹ انہیں خود کرنے دیں۔ کوشش کریں کہ آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو آپ کے بچوں کا مینیجر مت بنے، ان کی لائف کو مینج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک بچی جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، وہ سسرال میں جاتی ہے تو سسرال کا ہر بندہ خود کو اس کا مینیجر سمجھتا ہے۔ میری بات سے کافی لوگ اختلاف بھی کریں گے، اسپیشلی میلز، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک بچی کی شادی ہوئی اور وہ سسرال میں چلے گی، سب سے پہلا جو ہے مینیجر تو اس کا ہسبینڈ بنے گا۔ وہ ہسبینڈ کہتا ہے کہ اس کو میں نے ابھی شادی کر لی ہے اور میں نے اس کو جو پہنانا ہے اس نے وہی پہننا ہے، جو میں نے کھلانا ہے اس نے وہی کھانا ہے، اس کی اپنی مرضی ٹوٹل مائنس ہے اور ٹوٹل اب جو ہے میری مرضی اس پہ چلے گی۔ اگر ہسبینڈ حاکمانہ سلوک رکھ کے چلے گا تو وہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ زندگی جو ہے وہ ایک خوشگوار زندگی ہوگی۔ سب سے پہلے ہسبینڈ مینیجر بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہسبینڈ کے رشتہ دار۔ وہ خود کو اس لڑکی کا مالک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے یہ کیوں پہنا ہے، جو گھر میں کھانا پکے گا وہ بھی ظاہر بات ہے ہسبینڈ یا اس کے گھر والوں کی مرضی سے پکے گا، لڑکی کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ تو یہاں سے مینجمنٹ جو ہے ان کی اس لڑکی کے اوپر شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں، کچھ خدا کا خوف کرو، وہ انسان آئی ہے آپ کے گھر میں، کچھ اس کی بھی سنو کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ صحیح غلط کا پتہ ہونا اس میں بہت ضروری ہے، لیکن کسی کے حقوق یا اس کی مرضی یا اس کی انا کو کبھی بھی ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو پورا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی چوائس ظاہر کر سکے، اپنی پسند ناپسند کے مطابق زندگی گزار سکے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیا ہوا ہے، اس لیے کسی کی بھی بیٹی کو مینج کرنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کو بتا کے بھیجا ہے کہ اس نے گھر میں کیسے رہنا ہے اور اس نے سب کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے۔ چلیں جی، ادھر آ کے ہسبینڈ مینیجر بن گیا اور اس کے گھر والے اس کے مینیجر بن گئے۔ ابھی اس گھٹی گھٹی زندگی میں اس نے کیا اس کی کوالٹی سامنے آئیں گی، یا وہ کیا زندگی گزارے گی، یا وہ کیا اپنا جو ہے وہ خوش رہ پائے گی۔ ظاہری بات ہے اس نے ٹوٹل زندگی دوسروں کی مرضی کے مطابق جینی ہے نا، کھانا دوسروں کے مطابق کھانا ہے، پہننا اوڑھنا دوسروں کے مطابق ہے، تو اس کی اپنی لائف سپوائل ہو گئی، ڈیمیج ہو گئی۔ تو میں ادھر لڑکیوں کو یہ مشورہ دوں گی کہ شادی کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، آپ کی ارننگ ہو، آپ ارن کرتی ہوں گی تو کوئی بھی بندہ آپ کو مینجمنٹ نہیں کر سکے گا۔ یہاں پہ میری مراد یہ نہیں ہے کہ لڑکیاں نافرمان بن جائیں، والدین کی نافرمان بن جائیں یا اپنے بزرگوں کی نافرمان بن جائیں، بلکہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ ان کی اپنی ذاتی انکم ہو، چاہے وہ سلائی کڑھائی کریں، چاہے وہ کوئی جاب کریں، ان کی شادی سے پہلے اپنی انکم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے لیے کوئی بہتر فیصلے کر سکیں۔ ہاں جی، تو ہسبینڈ بھی مینیجر بن جاتا ہے اور سسرال والے بھی مینیجر بن جاتے ہیں، ٹوٹل اس کو مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی تمام مرضی، اس کی تمام جو وشز ہوتی ہیں، جو اس کی جو کچھ بھی اس کی وہ چاہتی ہے اس کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس کا ہر ڈیسیژن نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس کا گھر خراب ہو جائے اور وہ گھر خراب ہونے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر میں آ جائے تو پھر اس کا بھائی مینیجر بن جاتا ہے۔ آپ نے ایسے کرنا ہے، آپ نے بچوں کے ساتھ ایسے بیہیو کرنا ہے، تو اس کی جو مینجمنٹ ہے پھر فادر سے شروع ہو کے ہسبینڈ تک گئی، ہسبینڈ اور ہسبینڈ کے ریلیٹیو سے ختم ہوئی تو بھائی کے پاس آ گئی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنے آپ میں یہ کوالٹی، اپنے آپ میں یہ قابلیت پیدا کریں کہ وہ اپنی مینجمنٹ لائف کی خود کریں
ان کو صحیح اور غلط کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس صحیح اور غلط کا پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مینیجر خود بنے، دوسروں کو اپنے مینیجر مت بنائیں، کیونکہ جب دوسرے آپ کو مینیج کریں گے تو وہ ظاہری بات ہے آپ پہ حکم چلائیں گے اور آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے۔ یہاں پہ میرا مقصد یہ نہیں کہ لڑکیاں نافرمان بن جائیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اپنے آپ میں کوالٹی پیدا کریں، چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ بچہ، خود میں اتنی کوالٹی پیدا کریں، اتنی ایبلٹی پیدا کریں کہ اپنی لائف کو آپ خود مینج کریں۔ ڈونٹ الاؤ اینی پرسن ٹو مینج یور سیلف، کسی کو اجازت مت دیں کہ وہ آپ کا مینیجر بن کے بیٹھ جائے۔ دوسری بات، جب خاتون جو ہے وہ اولڈ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے مینیجر بدل جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوں گی، آپ کی اپنی ذاتی انکم نہیں ہوگی، آپ کے مینیجر بدلتے رہیں گے۔ لڑکی ہو یا لڑکا، اس کو چاہیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اپنی اس کی ذاتی انکم ہو، اپنی لائف کو اپنے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اور اپنے طریقے سے مینج کریں۔ کسی بندے کو الاؤ مت کریں کہ وہ اپنی آپ کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھ لے، وہ آپ کو ہنسائے تو آپ ہنسیں، وہ آپ کو رلائے تو آپ روئیں۔ کبھی بھی اپنے کی جو ہے وہ کسی کو بھی مت دیں، چاہے وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی کتنا ہی قریبی یا عزیز نہ ہو، کیونکہ ہمارے گارڈین صرف ہمارے والدین ہیں، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں مینج کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے یا بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن یہ میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے لائف میں دوسروں کو مینیجر مت بنائیں۔